زیادہ سادہ لفظ نہیں ہے، یہ سب سے سادہ لفظ ہے جس کے اندر اللہ نے میرے نبی نو گواہ آکھے. میں آکھنا یہ چاہنا حضور من کہ اگر قرآن کا سادہ لفظ میرے نبی کی عظمتوں کو ایسے بیان کرتا ہے تو پھر پورا قرآن محمد کی شان کو کیسے بیان کرتا ہوگا. اگر قرآن کا ایک سادہ لفظ میرے نبی دی عظمت دے راز اس طرح کھول رہا ہے تو پھر پورا قرآن میرے نبی کی عظمتوں کو کیسے بیان کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شاہدہ اسی اپنے محبوب نو گواہ بنا کے بھیجیا. کیا مطلب؟ فرمایا جو کچھ بنایا ہر چیز کی طرف گواہ بنا کر بھیجا، جو کچھ بنایا ہر چیز پر گواہ بنا کر بھیجا. اور حضور گواہ تے آخری دلیل پیش کر کے میں اپنی بات نو سمیٹنا چاہ رہا اور اپنی گفتگو نو کامل کرنا چاہ رہا اور اپنی گفتگو کو مکمل کر کے جو محفل کا ہے باقی پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس گفتگو کو کامل کرتے ہوئے میں گواہ پر آخری دلیل دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی نو گواہ کیوں آکھے. بہت سادہ گفتگو ہے. اللہ نے میرے نبی نو گواہ آکھے. پوچھنا چاہنے ہیں گواہ کیوں آکھے. فرمایا گواہ اس واسطے آکھے کہ جڑا اللہ اس پوری کائنات نو بناون والا ہے اس اللہ دا بھی اس پوری کائنات صرف ایک گواہ ہے اور وہ گواہ میرا مصطفیٰ جس نے آنکھ سے مولا دیکھا ہے، جس نے آنکھ سے رب کو دیکھا ہے، وہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہے. نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ کسی ولی نے دیکھا، نہ کوئی غوث دیکھ سکا، نہ کوئی کتب دیکھ سکا، نہ کوئی ابدال دیکھ سکا، نہ کسی مومن نے دیکھا، نہ کسی مسلم نے دیکھا. کائنات کے اندر صرف ایک آنکھ ہے جس نے اپنے مولا کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ آنکھ صرف میرے مصطفیٰ کی آنکھ ہے. اور قربان جاوا مصطفیٰ تیرے دیکھنے پر. اے اپنے رسول، اے میرے رسول، میں تیرے دیکھنے پہ قربان جاؤں کہ تو نے میرے رب کو کیسا دیکھا کہ تجھ ایک کا دیکھنا پورے جہان کا دیکھنا ہو گیا. ساری کائنات آتی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے. جواب پوچھا جائے کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے تو پوری کائنات میں جواب ایک ہے کہ اس ایک نے ایسا دیکھا ہے کہ اس ایک کا دیکھنا پورے جہان کا دیکھنا ہو گیا. قربان جاوا مصطفیٰ تیرے دیکھنے پر کہ تو نے اللہ کو دیکھا اور ایسا دیکھا. اور حضور من قرآن کے ایک اور مقامات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں بات عرض کر دوں. میں قرآن پڑھتا بیٹھا ہوں اور ایک بات میں نے دیکھی کہ ایک نبی نو شوق چڑھیا جو اللہ ویکھنا چاہیے. قرآن ہے حضور، میں اپنی طرف سے نہیں قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں اور قرآن کے لفظوں کو اٹھا کر آپ کے سامنے پورے مجمع کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ہے کہ ایک نبی نو شوق چڑھیا کہ اللہ نو ویکھنا چاہیے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور تے پہنچ کے اپنا دامن پھیلا لیا، اپنی جھولی چا کے اپنے ہتھاں نو اٹھا کے بارگاہ خداوندی دے اندر دستے سوال کر دیتے، مولا تیرا موسیٰ تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا مانگنا چاہنا ہے؟ مولا کریم پہلے میرے نال وعدہ کیتا جائے کہ آج جو موسیٰ مانگے اس موسیٰ کو دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ منگنا تیرا کم، دیونا میرا کم. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کتابوں میں موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زبان موسیٰ کے جو لفظ نکلے وہ لفظ سننے کے لائق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی کے اندر دامن پھیلا کر جو دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ رب کلمنی. یہ دعا ہے موسیٰ، رب کلمنی، اے اللہ میرے نال کلام کر، میرے نال گلاں کر. اللہ فرمایا موسیٰ تیرا دل آدا ہے جو میں تیرا رب تیرے نال گلاں کر. جی مولا میرا دل آدا ہے تسی میرے نال گلاں کرو، میں تیریاں گلاں سنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیار ہو جا، تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، سن میری گفتگو. قرآن مجید چمدا اللہ نے گفتگو کیتی اور موسیٰ علیہ السلام نے گلاں سنیاں، بات ہو گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ دی آواز موسیٰ علیہ السلام دے کناں دے وچ پئی کہ اس اللہ دی آواز نے موسیٰ علیہ السلام دے کناں دے وچ رس گھول دی. بڑی میٹھی آواز تھی، آخر اللہ کی اپنی آواز تھی، اللہ دی اپنی آواز. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کناں دے اندر رس گھول دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچیندے بیٹھے، اللہ اے اللہ اگر تیری آواز جتنا سواد ہے تیرے ویکھن وچ کتنا سواد ہو سی. حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام عرض کردن مولا اجے تیرے صرف تیری آواز سنیے درمیان دے اندر پردے حائل لے ادھر سے آواز آئی ادھر بیٹھ کے موسیٰ نے سنی مولا اب میرا دل کرتا ہے اگر تیری آواز میں اتنی خوبصورتی ہے تو تیرے حسن جمال میں کتنی خوبصورتی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دستے دعا اٹھائے پھر اپنا دامن پھیلایا اور دربار خداوندی میں پھر التجا کی اگے عرض کیتا رب کلمنی میرے نال کلام کر. اب موسیٰ کی دعا ہے رب ارنی رب ارنی رب ارنی مولا یہ سامنے سے پردے بھی ہٹا دل دے اکھی تینو ویکھے نہیں صحیح کان تینو سنے نہیں صحیح. میرے اللہ نے جواب ارشاد فرمایا اللہ فرمایا موسیٰ جس وقت تو مینوں آکھیا نا میرے نال گلاں کر میں تیرے نال کیتیاں ہن تو مینوں آنا جو میں تینوں اپنا دیدار کراواں تے گل لکھ لا دیدار تیرے واسطے نہیں دیدار مصطفیٰ واسطے ہے. مینوں ویکھے تے میرا مصطفیٰ ویکھے مینوں ویکھے تے میرا مجتبی ویکھے مینوں ویکھے تے میرا کملی والا ویکھے مینوں ویکھے تے میرا مختار ویکھے. اس کائنات کے اندر کسی آنکھ دی یہ مجال نہیں ہے کسی آنکھ سے کمال نہیں ہے کہ وہ مولا کو دیکھ سکے. جس نے مولا کو آنکھ سے دیکھا ہے وہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہے اور وہ میرا مصطفیٰ ہے. حضور گواہ پر میں نے کچھ گفتگو کی آیت کا آخری حصہ رہتا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ حصے کا ترجمہ کر کے صرف ایک لفظ پر مزید بحث کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ سارے لفظوں پر بحث نہیں کرتا. اگر ہر لفظ سے بحث کرا تو حضور موضوع گھنٹوں تو طوالت پکڑ جاسی محفل بہت طویل ہو جاسی. مختصر کرنے واسطے باقی قرآن دے لفظوں کا صرف ترجمہ اور ایک آخری لفظ پر دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. قرآن مجید کے اندر اگلے لفظ کے اندر یہ تھی گواہ پر بحث. آگے چلتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا بمبشرا محبوب اسی تانوں خوشخبری دیون والا بنا کے گلیا خوشخبری دیون والا. مولا تیرا محبوب کینوں خوشخبری سنا میں آیا ہے فرمایا محبوب انہاں نوں خوشخبری سنا دیو جنہاں نے تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں نوں خوشخبری سنا دیو جنہاں نے تہاڈا دامن پکڑ لیا ہے انہاں نوں خوشخبری سنا دیو جنہاں نے اپنے گلے کے اندر تہاڈی غلامی دا توق پا لیا ہے محبوب ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہ انہاں نوں کیسا دی خوشخبری سناواں فرمایا محبوب انہاں نوں جنت دی خوشخبری سنا دیو دودھ تے مکھی دیاں نہراں دی خوشخبری سنا دیو اور جنت وچ سونے تے چاندی دے محلات دی خوشخبری سنا دیو بلکہ جنت وچ اللہ دے دیدار دی خوشخبری سنا دیو. ومبشرا اسی تانوں خوشخبری دیون والا بنا کے گلیا. آگے اللہ نے فرمایا ونذیرا محبوب اسی تانوں ڈر سناون والا بنا کے گلیا. اور پھر آگے فرمایا وداعیا الی اللہ اسی تانوں اللہ دی طرف دعوت دیون والا بنا کے بھیجیا. یہ نبی کا کام ہے کہ نبی مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے بندے کو رب کی طرف بلاتا ہے. اور میرے نبی تھی آکے چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب میرے نبی تو بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت دی مہر لگ گئی اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو مولا پھر تیرے بندوں کو تیری طرف کون بلائے گا. تو اللہ نے فرمایا میں نے نبوت کا دروازہ بند کیتا ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیتا. میں ایسے کاملین پیدا کرسا ایسے صالحین پیدا کرسا ایسے مقربین پیدا کرسا ایسے محبین پیدا کرسا ایسے اپنے پیارے